وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال تبارك وتعالى في شأن حديث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. عزیزان من، ائمہ کرام، علماء اعزام، مشائخ نظام، میں ابھی جو قرآن شریف کے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت کے اظہار میں اور بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کسی نبی کے اندر تفرقہ مت کرو. ذات کے اعتبار سے انبیاء سب ایک ہی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. انبیاء کی ان میں ایک کو کم کر کے ایک کو زیادہ کر کے بات نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فضیلت کے اعتبار سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت عطا فرمائے. تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور سب انبیاء کے سردار ہیں. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء سے بہت اونچی ہوتی ہے. یقیناً آپ کی فضیلت سب انبیاء سے اوپر ہے، افضل ہے. اگر آپ دوسرے انبیاء کے خصوصیات اور معجزات پر نظر ڈالیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر نظر ڈال کر معائنہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے آئے. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کون ہے؟ اول پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں. تو آپ کو جب اللہ رب العزت نبی بنایا اور آپ کی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، تو مٹی کو مختلف حصوں سے منگا کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں سے خود حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ بنایا. یہ فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی. ایک کے پورے انسانوں کے باپ ہیں، آپ سے ہی تکلیف شروع ہوئی ہے انسانوں کی. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے خود بنایا.
اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے. یہ فضیلت ہے حضرت آدم علیہ السلام. اگر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر نظر ڈالیں تو آپ کی تخلیق کیسی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیق کے بارے میں اللہ خود اعلان فرما رہا ہے. یہاں تو انسانوں کے بنے نوع انسان کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو بنانے کے لیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیق کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لولا لما خلقت الافلاک. حدیث قدسی میں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ہم پیدا کرنا نہیں چاہتے، آپ کو بنانا نہیں چاہتے تو یہ کائنات افلاک کو نہیں بناتے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ لولا لما اظہرت الربوبیت، اگر ہماری ربوبیت کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو آپ کو نہیں بناتے. تو اللہ اپنی خاص صفت ربوبیت اس کو اظہار کرنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو بنایا. تو اس کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو آپ کو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب اس کائنات کو بنانا چاہا، جیسا بھی فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، ہم نہیں چاہتے کہ کائنات کو افلاک کو بنائے جبکہ آپ کو بنانا نہیں چاہتے. تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ. جبکہ کائنات نہیں تھی. اللہ یہ اعلان کر رہا ہے اور ایک حدیث قدسی میں یہ کہا گیا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہا کہ مخلوق کو بناؤ، میں چاہا کہ مخلوق کو بناؤ تاکہ میں پہچانا جاؤں، میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے مخلوق کو بنایا. تو اس حالت میں صرف اللہ کی ذات ہی ذات تھی، اللہ کی ذات ہی ذات تھی، کوئی چیز نہیں تھی. اس مقام کو صوفیاء اکرام کنز مخفی کا مقام کہتے ہیں. تو اس مقام میں اللہ کی ذات ہی ذات تھی، اب کوئی چیز نہیں. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کس کو بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وخلق جمیع الکائنات من نوری، او کما قال. سب سے پہلے اللہ رب العزت میرے نور کو اپنے نور سے بنایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا، میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیرہ بنایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے چہرہ بنا کر فضیلت بخشی. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے بھی تخلیق کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے مدعا آپ ہیں، پوری کائنات کے مدعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے اللہ بنایا اور اس نور سے پوری کائنات کو بنایا. تو یہ پوری کائنات میں کس کا نور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، نور سے تعلق ہے. ہر انسان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تعلق، چاہے آپ کو مانے یا نہ مانے، چاہے آپ پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن یہ تو اٹل فیصلہ ہو چکا اور یہ متعین حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر نور سے تعلق رکھتا ہے، ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات کو بنایا
تو اللہ رب العزت کا یہ منشا تھا کہ پوری کائنات مجھے پہچانے، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے پہچانے، تو یہ کائنات کو بنایا۔ تو اس میں حب پہلا جو ہے لفظ آیا ہے، اس سے صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت محبت کو بنایا۔ یہ محبت کے اوپر صفت رحمت کلی طور پر متوجہ ہو گئی، تو محبت اور رحمت کا سراپا پھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رحمت اور محبت کا پیکر ہے۔ تو پہلی تخلیق جو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ان دونوں صفتوں کے ساتھ تخلیق، نور محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لوگوں کو ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امی، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے پاس جا کر پڑھا نہ لکھا ہو اس کو امی کہتے، لفظی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے جو کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں لکھا نہیں اس کو امی کہتے۔ اور عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں، ماں کو ام کہتے ہیں۔ ام کا مطلب عربی میں رب کا ہے، رب کا، رب پالنہار۔ ام جس چیز سے ماں کی پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یم ہے، مبدا ہے، یہ رب ہے، ماں کو رب کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں عزیز مصر کو رب کے لفظ سے جو ہے مخاطب ہوئے، مطلب یہ کہ رب العالمین نہیں ہے، رب کا مطلب جو ہے مالک، اور یعنی کہ پالنہار ہے، ماں پالنہار ہے۔ یعنی رب کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز سے نکلنے والی چیز، یعنی مبدا، مبدا جس کو کہتے ہیں اس کو ام بھی کہتے ہیں، رب بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ بات کنفیوژن ہے؟ مبدا جو چیز ہوتی ہے، ماں کا پیٹ ام ہے، اس لیے کہ یہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا وجود نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کا راز کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا، پھر امی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا میں، کہا گیا کہ اقرا، پڑھیو، تو یہاں اقرا حدیث میں آتا ہے کہ حریر کے کپڑے میں لکھا ہوا تھا، پہلے ابتدائی آیا 3 آیتیں لکھے تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بولے کہ پڑھو، ما انا بقاری ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو دبوچا، سینے سے دبوچا، پھر بھی وہی لفظ، پھر بولے کہ کیا پڑھو؟ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، ہم کو اگر رشین لینگویج نہیں آتی، رشیا کی لینگویج آتی ہے کیا آپ کو؟ رشین زبان آتی ہے؟ اگر کوئی دوست ہمیں رشین لینگویج میں خط لکھا، ہم تو پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے، لیکن کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے بھائی پڑھانے کے لیے؟ جس کو رشین زبان آتی ہے اس کے پاس جائیں گے کہ بھائی میرے لیے خط پڑھ کے بولو، بولیں گے کہ نہیں؟ اب ایک بات سمجھ لو کہ اللہ علیم ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر جب اللہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہے تو کیوں کہا اقرا پڑھیو؟ مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اگر اللہ نہیں جانتا تو اللہ کی صفت پر نقص آ جائے گا. اللہ جانتا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ پڑھیو. پڑھے. پھر امی کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف پڑھنا لکھنا جو نہیں جانتا اسی کو امی کہتے ہیں؟ ابھی بولا ام کا لفظ جو ہے مبدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مبدے کائنات ہے. کیا ہے؟ آپ مبدے کائنات ہے، ام کائنات ہے. اسی لیے آپ کو امی کہا گیا. ظاہری مطلب بھی ہے، کوئی انکار کرے تو قرآن کے طرز پر انکار ہو جائے گا. اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ آپ ظاہری طور پر پڑھے نہیں لکھے نہیں، یہ بھی یقین رکھنا ہے. اور یہ بھی جاننا ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا کیا. اس پر بھی ایمان لانا، اس پر بھی ایمان لانا ہے. ایسا نہیں کہ حضرت آ کے بولے کہ امی کو ظاہری مطلب نہیں دینا، ایسا نہیں، نقل نہیں کرنا. اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے. یہ معرفت کی بات ہے کہ ام کا مطلب مبدع کائنات. یہاں پورے انسانیت کے لیے ام حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو پوری کائنات یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فضیلت ہے. کیونکہ میں بولا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضوں پر ہم بعضوں کو فضیلت عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائے اللہ رب العزت. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسری بہت بڑی شخصیت ہے انبیاء میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام. وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ طوفان آنے والا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام آ کر کشتی کو بنانے کا جو ہے حکم دیے، اور جبرائیل امین علیہ السلام کی سرپرستی میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے. اس میں جو ایمان والے تھے سب کو سوار کر لیے. طوفان آ گیا، نیچے سے اوپر سے پانی ہی پانی، سب مخلوق جو ہے ڈوب گئی. لیکن جو ایمان لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں بچ گئے. وہ تیرتا ہوا جودی پہاڑ پر پہنچا، وہاں سے پھر سے تکلیف شروع ہو گئی، یعنی مخلوق بڑھنی شروع ہو گئی. تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ذرا نگاہ ڈالو. ایک مرتبہ ایک چشمے کے کنارے اکرمہ بن ابی جہل، بعض روایتوں میں اکرمہ خود آتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل ابھی ایمان نہیں لائے. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں کہا کہ ایمان لاؤ، اگر آپ سچے نبی ہیں تو حکم دے دے وہ چشمے کے اس پار جو ہے ایک پتھر ہے چٹان، اس کو حکم دو کہ وہ یہاں آ جائے، تیرتا ہوا آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو حکم دیے تو وہ تیرتے ہوئے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. اب بولے کہ پھر اس کو حکم دے کے اپنے جگہ چلے جائے. پھر حکم دیے تو اپنے جگہ تیرتے ہوئے چلے گیا. یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ کشتی کا پانی پر تیرنا فطرت ہے. کشتی کا پانی پر تیرنا فطرت ہے، لیکن پتھر کا پانی پر تیرنا فطرت کے خلاف ہے. یہ افضل ہے معجزہ حضرت نوح علیہ السلام کے معجزے سے، اسی لیے فضیلت رکھتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے معجزے سے. اس کے بعد جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تاریخ پر نظر ڈالے تو آپ کا لمبا واقعہ ہے. ایک معجزہ آپ کا یہ ہے کہ جب نمرود کی آگ بھڑکائی گئی اور آگ میں جھونکے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرشتوں کو بھیجا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آخر میں بھیجا کہ اللہ کے خلیل
اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ حکم دے تو میں اس پر سے پرد ہلاؤں تو یہ آگ بجھ جائے گی، آپ بچ جائیں گے۔ اب گرنے والے ہیں آگ میں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیا تیرے اندر بھی ذات مجھے بچانے کی طاقت ہے؟ کہا نہیں، بچانے والا تو اللہ ہی ہے، میں ایک ذریعہ ہوں۔ تو جب تیرے پاس طاقت نہیں بھی ذات، میں تجھ سے کیوں مدد مانگوں؟ تو پھر اللہ سے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ کہا ہے جبرائیل، کیا تو یہ جانتا ہے کہ اللہ علیم ہے؟ ہاں، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہاں، تو اس کا یہ بندہ ابراہیم آگ میں جھونکا گیا اور آگ میں گرنے والا ہے، جلنے والا ہے، کیا اس کا علم اللہ کو ہے کہ نہیں؟ ہاں یقیناً ہے، اسی لیے تو مجھے بھیجا۔ جب اللہ کو میرا علم ہے تو اگر اس کو جلانا ہے، میں دعا کروں کہ اللہ مجھے بچا لے تو اس کے منشا کے خلاف ہوگا، میں دعا نہیں کروں گا۔ اگر اس کو بچانا ہے تو میں کیوں دعا کروں کہ وہ تو بچا لے گا؟ یہ توکل علی اللہ ہے، یہ اس کو ہی خلت کہتے ہیں۔ خلت وہ رازدار دوست ہے کہ دوست کے دل کو سمجھ سکے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا گیا۔ تو ہر وقت اللہ کی مدد آتی ہے تو کسی ذریعے سے آتی ہے، کسی ذریعے سے آتی ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے لیے مدد براہ راست آ گئی اور اللہ کا اعلان ہو چکا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ڈائریکٹ اعلان، تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گلے گلزار ہو جا، ایسے نہیں کہ نقصان پہنچے بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ یہ موجودہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی طرف نگاہ ڈالیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مرتبہ صحابہ کو دعوت دیے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہو چکے، تو دفتر جو ہے بالکل گندا ہو چکا تھا، جو ہے اس کو میل کچیل لگ چکی تھی، تو سب کے سامنے دفتر کو تنور میں ڈال دیا۔ صحابہ دیکھے کہ یہ کپڑے کا ہے، جل جائے گا، پھر اس کو نکالا، جھٹک کر سامنے دفتر کو بچھایا تو صاف ستھرا ہو کر آیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک مرتبہ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو اس دسترخوان سے صاف کیا، اور مجھے اس وقت سے یقین ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چھوتی ہے، ملی جاتی ہے، تو اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اس وقت سے میرا عمل یہی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنفس نفس آگ نہیں جلائی، ان کے جسم کو نہیں جلائی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کو چھونے والی ایک کپڑے کے ٹکڑے کو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ فضیلت ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بڑے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو کئی موجودے عطا کیے گئے، ان کو کئی موجودے عطا کیے گئے، اس میں سے ایک موجودہ ہے ید بیضا۔ جب بغل میں ہاتھ رکھ کر باہر نکالتے تو وہ نورانی بن جاتا، وہ نشانی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دیکھیں آپ کا ہاتھ پورا چمکدار روشن دان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر نگاہ ڈالے
ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف فرما ہے، بادشاہ کے بات چیت ہو گئی، رات ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں گھر جانے کی اجازت لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے، کیا ہے؟ اندھیرا ہے، کسی موذی کا اندیشہ ہے، یعنی جانور کا، سانپ بچھو وغیرہ، تو میں کیسے جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک کھجور کا درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی کو توڑا اور ٹہنی کے 2 حصے کیے، ٹہنی لگی ہوئی تھی، جیسے یہ ٹہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس صحابی کے ہاتھوں میں جاتی ہے تو 2 روشن دان نکل جاتے، راستہ بتانے کی روشنی مل جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطا کردہ ٹہنی جو کہ روشن دان بن گئی، اس کو لے کر آگے چلے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بنفس رفیق چمکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تو مس کیا ہوا، جو مسکی ہوئی ایک ٹہنی بھی جو ہے روشن دان بن جائے۔ یہ افضل ہے اس موجودے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موجودہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بولے کہ ہم کو پینے کے لیے الگ الگ چشمے نکالو، تو اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو استقان پر مارو، جیسے مارے تو 12 چشمے نکل گئے 12 قبیلوں کے۔ یہ موجودہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نگاہ ڈالو تو ایک رقبے میں گئے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا، جو ہے جانور ہے پیاسے ہیں، 300 صحابہ ہیں پیاسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے۔ اچھا کہا کہ تھوڑا پانی بچا ہوا ہے کیا؟ بولے کہ ایک کٹوری میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے، لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کے اندر جو ہے اپنے دست مبارک کو رکھ دیا، تو 5 انگلیوں سے 5 میٹھے پانی کے چشمے بہ گئے۔ کہا کہ پانی پی لو، برتنیں بھر لو، جانوروں کو پلاؤ، سب پلائے، خود پیے، جانوروں کو پلائے، برتنیں بھر لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا کافی ہے؟ سب برتنیں بھر لیے گئے؟ ہاں۔ تو نکال دیے ہاتھ، پانی جیسے کہ ویسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر ہاتھ مار کر، پتھر پر جو عصا مار کر چشمہ نکالتے ہیں، پتھر کو پھوڑا جائے تو پانی نکلنا فطرت ہے۔ کنواں کھودتے ہیں، پتھر آ گیا، ڈائنامائٹ لگا کر پھوڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، لیکن جسم انسان یہ ایسے بشر ہیں، سب سے اعلیٰ تر بشر، آپ کے جسم سے نکلنے والا نکلنے والی ہر چیز جو ہے پاک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے میٹھے پانی کے چشمے نکلنا فطرت کے خلاف، اس لیے یہ افضل ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے میٹھے پانی کے چشمے نکلتے۔ لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں، تو ہم جیسے بشر ہیں تو میٹھا پانی نکالو، ایسا میٹھا پانی نکال تو بتاؤ، یہ دعویٰ کرنے والے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کئی معجزے عطا ہوئے۔ ایک معجزہ ہے دریائے نیل آ گئی، فرعون کے لشکر پیچھے ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہم پکڑے گئے، تو اللہ سے حکم ہوا کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس دریا پر مارو، مارتے ہی 2 ٹکڑے ہو گئے، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل کو لے کر اس پار پہنچ گئے۔ بڑی دریا، بہت بڑی ندی ہے، ایجپٹ سے 3 ملکوں میں بہتی ہے، تو ایسی بڑی دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نگاہ ڈالو
تو جب معراج کے لیے سفر کر رہے ہیں، جب معراج کے لیے سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس سے آسمانوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے آسمانی دنیا کے اور ہماری دنیا کے درمیان میں ایک دریا ہے جس کا اتنی بڑی دریا ہے کہ یہ پورے دنیا کے سمندروں کا پانی اس دریا کے ایک قطرے کے برابر ہے۔ کتنے؟ ایک قطرے کے برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دریا کو پھاڑ کر راستہ بنایا گیا، وہ دریا ہے دریائے مکفوف۔ تو یہاں زمین پر پھاڑا گیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو، آسمانوں پر پھاڑا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے ہے یہاں یہ دریا کا پھٹنا اس عرض سے تعلق رکھنے والا موجودہ ہے، تو شق القمر آسمانی دنیا سے تعلق رکھنے والا موجودہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند ایک حصہ مشرق میں ایک حصہ مغرب میں چلا گیا۔ تو یہ شق القمر کا موجودہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودے سے بھی افضل ترین۔ آپ ہر پیغمبر کا معائنہ کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ظاہر ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ظاہر ہونے لگی۔ میں ایک بات کو آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت قریب میں ہے شاید۔ تو ایک بات میں نے کہا کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے مبدع کائنات، جس پر غور کرو کہ مبدع کائنات ہے، یعنی پوری کائنات کا اوریجنیٹنگ پوائنٹ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اوریجنیٹنگ پوائنٹ۔ یہ کیا ہے؟ پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے پوری کائنات بنی، اس نور سے پوری کائنات بنی ہے۔ تو اب ہم بھی اسی نور سے بنائے گئے ہیں، تو ہمارے نور کے اندر کیا ہے؟ نور محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مختلف شکلوں میں جو ہے بانٹا، نور کو کثیف بنایا اور انسان بنا، فرشتے بنے، عرش کرسی سب بنے۔ تو آپ جو پڑھے لکھے ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ جو فزکس پڑھے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت انگریزی پڑھا ہوا ہوں، کہ جو فزکس پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک میٹر کو، یعنی ایک شے کو اگر ٹکڑے کرتے 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 جائے، ایسا ٹکڑا بچتا ہے جس کو جزء لا تجزا، جس کو آٹم کہتے ہیں، جس کو آٹم کہتے ہیں، کہ اب اس کو جز نہیں بنایا جا سکتا، اس کو بھی پھوڑا جائے، اس کو بھی برسٹ کیا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو کیا نکلتا ہے؟ بولو بھائی، پاور۔ کیا نکلتا ہے؟ پاور، الیکٹریسٹی۔ پاور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی، نور۔ ہر ایک کا جو ہے بیس، اوریجنیٹنگ پوائنٹ، جیسے ایٹم کہتے ہیں، آٹم کے اندر بھی آٹم جو بنا ہے نور سے بنا ہے، آٹم جو بنا ہے نور سے بنا ہے۔ یہ کنسرٹ سولیڈیفائی ہو کر جو ہے پوری کائنات میں مختلف شکلیں دیا۔ جب سولیڈیفائی ہوا تو پانی ہوا، اور سولیڈیفائی ہوا تو جو ہے لوہے وغیرہ وغیرہ ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے یہ تعلیمات ہیں کہ لوگ آج آٹم کو پھاڑ کر الیکٹریسٹی کو نکالتے ہیں، تو صوفیاء یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو آٹمس ہیں اس کو بغیر نقصان پہنچائے گے، اس کو پھوڑ کر جسم کو نورانی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے آٹم پھٹے تو کیا نکلے گا؟ نور ہی نکلے گا۔ تو یہ جانتے ہیں صوفیاء اکرام، جب نور بن جاتا ہے ایک ولی اللہ کا جسم، جب نور بن جاتا ہے ایک ولی اللہ کا جسم، تو اپنے ارادے سے اس نور کو مختلف شکلوں میں بدلتے ہیں، جن کو مثالی جسم کہتے ہیں۔
जैसा सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ने एक वक्त 70 मुरीदों के घरों में दावत के लिए। कैसे है? आपको एक मिसाल में पेश करता हूं, उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूं। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है और एक परिंदा हुदहुद एक मैसेज लाया, एक खत लाया, पैगाम लाया। कहा कि अल्लाह के नबी, मलिका सबा जो है बिल्किस आपसे मुलाकात करने तख्त पर बैठकर फौज के साथ लेकर आते हैं, वो ईमान लाना चाहती है। अच्छा, तो कहा बिल्किस के तख्त को कौन सबसे जल्द तख्त के समेत बिल्किस को जलाएगा? तो एक बड़ा देव हैकल उठा, उसने कहा कि हुजूर मैं लाऊंगा। कितनी मुद्दत में लाओगे? ये मजलिस बर्खास्त तो होने के अंदर लाऊंगा, ये मजलिस बर्खास्त तो होने के अंदर लाऊंगा। नहीं और तेज लाना है। वो बोलने वाला एक जिन था जिसका नाम अफरीद था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम